بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل غوث اعظم قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے پچھلے والی کلاس میں دانتوں کی اقسام کے بارے میں جانا تھا، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم حرف حافیہ کے بارے میں یعنی حرف ضاد کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ میں سے کسی نے اگر پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھا تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ حرف حافیہ یعنی جو حرف ضاد ہے اس کے بارے میں آپ کو تب ہی سمجھ آئے گی جب آپ کو دانتوں کی اقسام اور زبان کے حصے کے بارے میں معلوم ہوگا۔ تو آپ پچھلی ان دونوں ویڈیوز کو جو ہے پہلے آپ اچھے سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد ہی آپ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے حرف ضاد کو جان سکیں اور اس کے مخرج کو جان سکیں۔ پچھلی دونوں ویڈیوز جو زبان کے حصوں کے بارے میں ہے اور دانتوں کی اقسام کے بارے میں ہے، ان دونوں ویڈیوز کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ اور جو ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً مل سکے، آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ ناظرین، آئیے آج کے سبق شروع کرتے ہیں۔ حرف ضاد جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے اندر سب سے مشکل ترین حرف مانا جاتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ حرف اتنا مشکل ہے اور اس کو ادا کرنا ہی نہیں آئے گا، بس آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی آپ پریکٹس کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر لیں گے۔ اور اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ضاد کو کیسے ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اس کو ضاد دال کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بعض ضاد پڑھتے ہیں، تو جو ہے یہ کیا دونوں طریقے صحیح ہیں یا غلط ہیں، کیسے پڑھنا ہے، ضاد پڑھنا ہے، ضاد پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس ویڈیو کے اندر جو ہے جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے، سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اقرأوا القرآن بالحون العربی واصواتها، کہ قرآن پاک کو عرب کے طریقے اور آواز کے مطابق پڑھو۔ تو عرب کے لوگ جو ہیں وہ حرف ضاد پڑھتے ہیں، ضاد نہیں پڑھتے، ضاد بھی نہیں پڑھتے، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ضاد۔ تو عرب کے لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ضاد پڑھتے ہیں، اور جبکہ ہمارے اساتذہ کرام نے بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کے مطابق عرب کے لوگوں کے طریقے کے مطابق ہمیں حرف ضاد پڑھایا ہے۔ تو آپ بھی اگر تھوڑی سی محنت کریں گی، کوشش کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل یہ حرف ضاد پڑھنا سیکھ جائیں گی۔ اب پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حرف ضاد کو حرف حافیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو حرف حافیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ حافہ لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے، اس وجہ سے ہم اس کو حرف حافیہ کے اندر شمار کرتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب ہم اس کے مخرج کی بات کرتے ہیں، آپ پورا دھیان رکھیں اور اپنی کاپی پر نوٹ کرتی جائیں۔ حافہ لسان جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ ضاد کب ادا ہوتا ہے؟ حافہ لسان جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو اچھے سے سمجھیں گے کہ حافہ لسان کسے کہا جاتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے حافہ لسان کسے کہا جاتا ہے، تو جو ہے آپ جیسا کہ اسکرین کے اوپر امیج دیکھ رہی ہیں، تو زبان کی جو امیج شو ہو رہی ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں، اس پر آپ فوکس کریں۔ آپ کو کیا دکھ رہی ہے کہ اس زبان کے رائٹ سائڈ سے بھی گرین کلر ہے اور لیفٹ سائڈ سے بھی گرین کلر ہے، سامنے یلو کلر ہے۔ یلو کلر کو آپ اگنور کر دیں، آپ چھوڑ دیں، آپ رائٹ اور لیفٹ سائڈ والے یعنی دائیں اور بائیں سائڈ والے گرین سبز کلر پر فوکس کریں۔ تو یہ جو گرین کلر والا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے حافہ لسان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حافہ لسان، یعنی زبان کا بغلی کنارہ، زبان کا بغلی کنارہ، زبان کی کروٹ۔ یہ رائٹ سائڈ سے بھی ہوتا ہے زبان کا بغلی کنارہ، اور جو ہے لیفٹ یعنی بائیں سائڈ سے بھی یہ زبان کا بغلی کنارہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر امیج میں دیکھ رہی ہیں گرین کلر میں۔ تو جب یہ زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے تب جا کے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے داڑھوں کی۔ داڑھوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ داڑھوں کی تعداد 20 ہوتی ہے۔ کتنی؟ 20 داڑھیں ہوتی ہیں، نیچے 10 اور اوپر بھی 10۔ کیسے نیچے؟
10 اور اوپر 10، آپ نیچے والے کو بھول جائیں، کیونکہ ہم یہاں پر جو ہے اوپر والوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اوپر والی داڑھوں کے اوپر جو ہے فوکس کریں، آپ اسکرین پر جو ہے دیکھیں۔ جب زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگتا ہے تو پھر جا کے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب اوپر نیچے والے 10 چھوڑ کر اوپر کتنے بچے؟ 20 داڑھیں تھے نا، نیچے والے 10 چھوڑ دیں، باقی کتنے بچے؟ 10۔ تو یہ جو 10 اوپر والے ہیں یہ 5 دائیں سائڈ سے ہوتے ہیں اور 5 بائیں جانب سے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ داڑھیں 5 دائیں اور بائیں جانب پر ہوتی کہاں پر ہیں۔ تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیو کو اب دیکھ لیا ہے، دانتوں کی نام یاد کر لیا ہے، تو آپ کو بآسانی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ داڑھی کہاں پر ہوتی ہیں، اور ضاد کا مخرج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ آسانی سے نکال پائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آتے ہیں ثنایا، اس کے بعد آتے ہیں رباعیات، اس کے بعد آتے ہیں انیاب۔ انیاب جو ہوتے ہیں ہمارے یہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں، اور نوکیلے دانت جو ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے انیاب، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ اچھے سے سمجھا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آتے ہیں دواحق، طواحن اور نواجذ۔ تو یہ دواحق، طواحن اور نواجذ کے دانت ہیں انہیں کہا جاتا ہے داڑھیں۔ تو یہ دواحق، طواحن اور نواجذ کے جو دائیں اوپر والے، دائیں طرف 5 اور بائیں طرف 5 ہو گئے۔ تو یہ 5 جو ہیں دائیں اور بائیں جانب والے، یہ داڑھیں جو ہیں انہی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ زبان کا بغلی کنارہ لگانا ہے، پھر جو ہے یہ حرف ضاد ادا ہوگی۔ اب آپ اس کی مشق کریں، کیسے پڑھیں؟ ضاد ضاد ضاد، جیسا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زبان کا جو بغلی کنارہ ہے یہ کسی بھی طرح طواحن کے ساتھ لگانا ہے۔ کس کے ساتھ؟ طواحن کے ساتھ لگانا ہے۔ ہمارے یہ جو پیسنے والے دانت ہوتے ہیں نا، نیچے والے نہیں، اوپر والے دانتوں پر فوکس کریں۔ تو یہ جو اوپر والے پیسنے والے دانت ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ان کی جڑوں سے زبان کا بغلی کنارہ لگانا ہے، تب جا کے ضاد نکالنا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ ضاد نہیں پڑھیں گے، آپ دال کا موٹا پڑھیں گے، یعنی دال مفخم پڑھیں گے۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ ضاد دال مفخم پڑھ دیتے ہیں، دال کا سیدھا موٹا پڑھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ضاد پڑھ دیتے ہیں۔ نہ یہ ضاد ہے اور نہ ہی یہ ضاد ہے۔ یہ جیسے ضاد، یہ ہونٹوں کو یہ دو نہیں کرنا، ضاد نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ضاد ضاد۔ اب آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ زبان کے بغلی کناروں کو اوپر والی جو جڑ ہے داڑھوں کی اس کے ساتھ لگانا ہے۔ تو پھر آپ پڑھیں گی کیسے؟ ضاد ضاد۔ اب آپ کو بیچ میں یہ بھی لگے گا کہ میری زبان کا جو آگے والا حصہ ہے یہ ثنایا علیہ کی جڑوں کے پاس جا رہا ہے، وہ جائے گا ہی، کیونکہ اس کے اندر صفت استطالت پائی جاتی ہے۔ ضاد کے اندر صفت استطالت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایئر کا جب پریشر آ جاتا ہے پیچھے سے تو پھر جو ہے آپ زبان کو اٹھانے لگتی ہیں۔ تو وہ کیوں اٹھ جاتی ہے؟ کیونکہ پیچھے جو ہے ایئر کا پریشر ہوتا ہے۔ جب ایئر کا پریشر اتنا جم جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی زبان کو جلدی سے اٹھاتا ہے، وہ آپ کی زبان کو آگے لے کر جاتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے لگتا ہے کہ میری زبان جو ہے نا یہ ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے آپ جو عمل کر رہی ہوتی ہیں نا، تو آپ زبان کا بغلی کنارہ داڑھوں کی جڑوں سے لگاتی ہیں، تو وہاں سے پہلے جو ہے ضاد کا مخرج نکل جاتا ہے، اس کے بعد ہی زبان آگے چلی جاتی ہے ایئر پریشر کی وجہ سے، تو وہ ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ضاد ہے تو اس کے اندر ایک تو صفت استطالت پائی جاتی ہے اور دوسری صفت اتباق بھی ہے۔ اس صفت اتباق کے اندر 4 حروف آتے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، ٹھیک ہے۔ اب یہ صفت اتباق کے اندر 4 حروف آتے ہیں۔ اب صفت اتباق کا مطلب کیا ہے؟ صفت اتباق کا مطلب ڈھانپنا ہے۔ یہ انشاءاللہ عز و جل ہم صفات حروف کی جو کلاس ہوگی اس میں پورا سکھائیں گے، کیونکہ جب آپ کو صفات بھی معلوم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ مخارج جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ فی الحال آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس حرف ضاد کی بار بار مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے کہ ضاد ضاد، جیسے حمزہ ضاد زبر اض،
حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد، اد اد اد۔ خیال رکھیں کہ کہیں آپ اس کو دال کا موٹا تو نہیں پڑھ رہے، دال مفخم تو نہیں پڑھ رہے، جیسے دعاد، تو یہ دعاد یہ غلط طریقہ ہے۔ دال سے اگر آپ دال کا موٹا پڑھیں گی تو یہ جو ہے غلط ہو جائے گا۔ ایسے ہی دعاد، دعاد بھی نہیں پڑھنا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں طریقے دعاد اور دعاد یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے زبان کا جو بغلی والا کنارہ ہے یہ آپ نے اذرا سے اولیہ کی جڑوں سے لگانا ہے۔ تو جیسے ضاد کیسے کریں گے زبان آپ کی حرکت کہ زبان کا جو بغلی کنارہ ہے یہ اذرا سے اولیہ کی جڑوں سے لگ رہا ہے، پھر آپ ضاد ادا کر رہی ہیں۔ جیسے بعضنا بعضا بعضا، زبان کا جو بغلی کنارہ ہے اس کو اذرا سے اولیہ کی جڑوں سے یعنی اوپر کی جو داڑیں ہیں لیفٹ بائیں سائڈ والی ان کی جڑوں سے لگائیں تو پھر آپ ضاد ادا کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے زبان کا بغلی کنارہ اوپر والی جو داڑیں ہیں بائیں سائڈ والی جو داڑیں ہیں اس بائیں سائڈ والی داڑھوں کی جڑوں سے لگانا ہے، پھر آپ نے جو ہے ضاد ادا کرنا ہے۔ کیسے آپ لگائیں ذرا بائیں سائڈ میں جو داڑھیں ہیں ان کی جڑوں سے لگائیں زبان کا بغلی کنارہ، پھر پڑھیں ضاد ضاد۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ ضاد زبان کے بغلی کناروں کو جو ہے آپ نے بائیں سائڈ میں جو ہے داڑھیں ان کی جڑوں سے لگانا ہے، پھر پڑھنا ہے ضاد جیسے ولضالین۔ آپ جب یہ ذہن میں رکھیں گے کہ زبان کو کہاں لگانا ہے کہ ہر حال میں ہم نے زبان کے بغلی کنارے کو جو ہے اذرا سے اولیہ کی جڑوں سے یعنی اوپر کی جو داڑیں ہیں بائیں سائڈ والی ان کی جڑوں سے لگانا ہے، پھر ہم نے ضاد ادا کرنا ہے۔ پھر آپ بار بار جو ہے اس ضاد کی پریکٹس کریں گی، آپ اس طرح پڑھیں گے ضاد 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 ضاد، تو انشاءاللہ عز و جل آپ جب بار بار مشق کریں گی تو آپ کو یہ حرف ادا کرنا آ جائے گا۔ ناظرین تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس سبق کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو اس کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔